بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 8 سال ہوئی تو ایک دن فرعون کے سامنے نہایت ہی ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرعون نے ایک غلام کو اشارہ کیا کہ ہمارے جنگی مرغ کھول دو۔ چنانچہ اس نے پہلے مرغ کھولا جو نہایت ہی قداور اور بڑے بڑے پروں والا تھا، جس نے کھولتے ہی اپنے بڑے بڑے بازو ہلائے اور اپنی بولی میں نہایت زور سے ایک آواز لگائی، جسے سن کر پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سچ کہتا ہے فرعون تعجب سے دریافت کرتا ہے کہ اے فرزند، کیا کہتا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی زبان میں خدا کی خوبی اور اس کی تعریف بیان کی ہے، جو فی الحقیقت اسی تعریف کے قابل ہے۔ فرعون نے کہا کہ مرغ کو ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ اے فرزند، یہ صرف تم اپنی ذہانت سے ایسی ایسی باتیں بنایا کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرغ کو آواز دی، مرغ، ہماری زبان میں خدا کی وہی تعریف بیان کر جو تو نے اس سے پہلے اپنی زبان میں کی تھی۔ چنانچہ مرغ نے زبان انسانی میں خدا کی وہی حمد و ثنا بیان کی جو اپنی زبان میں کی تھی۔ اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے۔ اب تو فرعون نے پوچھا کہ مرغ نے کیا کہا؟ تو آپ نے کہا کہ مرغ کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایک چرواہے کو ایک طویل عرصے سے اقدار اور دولت سے نواز رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری کر رہا ہے۔ فرعون نے دریافت کیا کہ مرغ کو ان باتوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرغ سے کہا کہ اپنی زبان سے سلیس الفاظ میں یہ بات دہرا دے۔ مرغ نے وہ بات دہرا دی۔ یہ سن کر فرعون کو تعجب ہوا، وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس وقت اس کا وزیر حامان مردود موجود تھا۔ اس نے کہا کہ یہ مرغ جادو کے چنگل میں آ گیا ہے، لہٰذا اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس وقت مرغ کو ذبح کر دیا گیا۔ ذبح ہونے کے بعد وہ مرغ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ زندہ ہونے کے بعد وہ اڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فرعون کو نہایت ہی تعجب ہوا۔ دوستو اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 سال کے ہوئے تو فرعون نے آپ کو اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا۔ وزراء اور دیگر کارندے تخت کے ارد گرد کھڑے تھے۔ پھر فرعون نے تکبر میں آ کر کفر اور جہالت کی باتیں شروع کر دیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ نے تخت کو زور سے لات لگائی۔ تخت کے پائے ٹوٹ گئے اور فرعون زمین پر گر گیا۔ اس کی ناک ٹوٹ گئی اور ناک سے خون بہنے لگا۔ درباری گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر محل میں چلے گئے اور حضرت آسیہ سے لپٹ گئے۔ آپ نے حضرت آسیہ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اسی دوران فرعون بھی وہاں پہنچا اور حضرت آسیہ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگا۔ اس پر حضرت آسیہ نے کہا کہ چھوٹے بچے تو والدین کے ساتھ لاڈ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ نہ سمجھ ہے، اسے تھوڑا ہی کچھ پتہ ہے۔ یہ سن کر فرعون پھر سے ٹھنڈا ہو گیا۔ فرعون کی ناک سے خون بہے جا رہا تھا۔ اسی دوران کھانا آ گیا۔ فرعون ناک پر کپڑا رکھ کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ باورچی نے اس دن بکری کا سالن پکایا تھا جو فرعون کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس بکری کو دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہا، اللہ کا ذکر کیا، تب ہی کہ بکری کا بچہ زندہ ہو کر دوڑنے لگا۔ فرعون کو تعجب ہوا اور وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اس پر حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری بادشاہت کو زندہ رکھنے میں کارآمد ہوں گی، لہٰذا اس لڑکے کو غنیمت سمجھو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کیا کرو۔ اس کے بعد فرعون آپ کا بہت احترام کرنے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال کے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پورے 20 سال کے ہوئے تو آپ پوشیدہ بشکل نماز خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ چنانچہ ایک روز دریا کے کنارے فرعون کے ایک مصائب نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ سے کہا کہ میں فرعون سے کہوں گا کہ آپ کا فرزند موسیٰ آپ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بہت غصہ آیا اور زمین کو اشارہ کیا کہ اے زمین پکڑ لو اس کو۔ چنانچہ وہ شخص اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین میں دھنس گیا، جس پر وہ بہت چیخا اور چلایا اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آپ کی نماز کا حال کسی سے نہ کہوں گا، مجھے چھوڑ دیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی
وہ اسی وقت زمین میں سے نکل آیا اور اپنے راستے چلا گیا، لیکن نماز پڑھنے کی خبریں مشہور ہوئیں اور رفتہ رفتہ فرعون کے کانوں تک بھی پہنچ گئیں۔ اب فرعون کو آپ کی نماز پڑھنے کا حال معلوم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اب جہاں کہیں موسیٰ کو تم لوگ نماز پڑھتے دیکھو فوراً مجھے اطلاع دو، میں بھی دیکھوں گے کس طرح اور کس کی نماز پڑھتا ہے اور کس کی عبادت کرتا ہے۔ چنانچہ پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز کسی مقام پر نماز پڑھ رہے تھے۔ خبرداروں نے جس کو فرعون کو خبر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ کے فرزند اس وقت فلاں جگہ پر نماز ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، چلیے دیکھ لیجئے۔ فرعون اسی وقت وہاں پہنچا، دیکھا کہ فی الحقیقت وہ نماز میں مصروف ہیں۔ خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ جب پیارے موسیٰ نماز سے فارغ ہوئے تو فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اس آقا کی عبادت کر رہا ہوں جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جس نے مجھے بڑا کیا ہے۔ اور یہ سن کر فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ سچ کہتے ہو، حقیقت میں ہی تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں اور میں نے ہی چھوٹی سے بڑا کیا اور میں نے ہی تمہیں پالا، اور یہ لوگ تم پر بہتان باندھ کر کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں اور تم ہمارے بہت اچھے فرزند ہو۔ یہ کہہ کر فرعون آپ کو اپنے ساتھ دربار میں لے گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت خوش ہوا۔